السلام علیکم ویورس. کلاس 10 ہسٹری اور ہم پر یونٹ نمبر 4 دا ایج آف انڈسٹریلائزیشن. اس کا آج دوسرا ٹاپک ہے. پہلے ٹاپک میں ہم نے دیکھا ہے پروٹو انڈسٹریلائزیشن. اس کے علاوہ یہ جو مرچنٹس تھے یہ گاؤں کی اور جا رہے تھے تو وہاں پہ را میٹیریل حاصل کرنے کے بعد مختلف پروڈکٹس بناتے تھے. کس کے لیے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے. اس طرف سیلنگ اور بائنگ چل رہی تھی. اب 17th اینڈ 18th سینچری میں کیا ہوا؟ ایک طرف پاپولیشن انکریز ہوتی گئی اور دوسری طرف ڈیمانڈ بھی بڑھنے لگی. آپ کی اسکرین پہ بہت ساری فگرس ہے. یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ریلیشن شپ ڈیولپڈ بٹوین ٹاؤن اینڈ کنٹری سائڈ. ریلیشن شپ بن چکی تھی کن کے درمیان؟ گاؤں میں جو رہ رہے کسان اور مرچنٹس کے درمیان. مرچنٹس سیدھے جا رہے تھے گاؤں میں، وہاں سے را کاٹن یا را میٹیریل حاصل کرنے کے بعد مختلف پروڈکٹس تیار کرتے تھے. سپائننگ. اس کے بعد پہلے مثال کے طور پر انہوں نے وول کی مثال لیا. وول حاصل کرنے کے بعد اس کو سپائن کیا جاتا تھا. پھر یارن دیٹ واز سپن، یعنی کہ یارن کو سپن کیا جاتا تھا. اس کے بعد ویورز جو تھے یعنی کہ ویونگ کرتے تھے. ویونگ کرنے کے بعد ڈائی دی جاتی تھی اور اس طرح مختلف پروڈکٹس تیار کیے جاتے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے. اب 17th اینڈ 18th سینچری میں پاپولیشن ایک طرف دن بہ دن بڑھتی گئی اور ڈیمانڈ بھی بڑھنے لگی. مرچنٹس جو تھے موو ٹو رورل ایریا سے گاؤں کی اور جا رہے ہیں ان سرچ آف پروڈیوسرس. یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پہ پروڈیوسرس کو تاکہ وہ اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکیں یا را میٹیریل کو بڑھا سکیں. تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ امپلائڈ فارمرس کو امپلائمنٹ نوکری دے دی، انہیں پیسہ دے دیا. اینڈ انکریزڈ پروڈکشن. کس کے لیے؟ پروڈکشن انکریز کرنے کے لیے. گاؤں میں کیا تھا؟ ایک طرف پاپولیشن بڑھ گئی، وہ بھی ایک پریشر تھا. دوسری طرف پروڈکشن کی بھی لالچ تھی، زیادہ سے زیادہ ہر کوئی کمانا چاہتا تھا، ہر کوئی پروڈکشن انکریز کرنا چاہتا تھا. اوپن لینڈ سسٹم تھا، یعنی کہ جس کو ہم بولتے ہیں گھاس چرائی یہاں پہ، یا کچھ اوپن لینڈ تھی گاؤں میں عام طور پر ہوتے ہیں. تو گاؤں میں جو اوپن لینڈ تھی انکریزنگ پاپولیشن کی وجہ سے اس پہ بھی پریشر پڑ گیا، اس پہ بھی قبضہ کیا لوگوں نے. اور قبضے کے ساتھ ساتھ اب یہاں پہ پروڈکشن کی بھی شروعات ہو گئی اس اوپن لینڈ میں. پور فارمرز جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسٹارٹڈ ورکنگ ایز پروڈیوسرز. انہوں نے بھی را میٹیریل کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ انہوں نے بھی پروڈیوس کیا را میٹیریلس. اس کے بعد کمنگ اپ آف فیکٹریز. 18th سینچری میں کیا ہوا؟ فیکٹریز بن گئی، یعنی کہ انڈسٹریلائزیشن کی شروعات اسی طرح ہوئی. 18th سینچری فیکٹریز وائر اسٹابلشڈ، اور ایک طرف فیکٹریز اسٹابلش ہوئی اور دوسری طرف ایک نئے دور کا آغاز ہوا. 18th سینچری میں برٹن جو ہے فرسٹ برٹن بیکیم دا فرسٹ انڈسٹریلائزڈ اسٹیٹ. پہلا انڈسٹریلائزڈ کنٹری بنا برٹن. کاٹن پروڈکشن انکریز ہو گئی دن بہ دن. برٹن کی مثال لیتے ہیں ہم برٹن کی. 1760 میں برٹن امپورٹ کرتا تھا 2.5 ملین پاؤنڈس را کاٹن، لیکن 1787 میں یہ انکریز ہوا 22 ملین را پاؤنڈس. 1760 میں برٹن امپورٹ کرتا تھا صرف 2.5 ملین پاؤنڈس، لیکن 1787 میں یہ انکریز ہو گیا 22 ملین را پاؤنڈس. مقصد کیا تھا؟ ٹو فیڈ انڈسٹریز اینڈ میک کلوتھس. ان کا بنیادی مقصد یہ تھا یہ جو انڈسٹریز ہیں ان کو فیڈ اپ کرنا اور مختلف قسم کے پروڈکٹس تیار کرنا، کلوتھس وغیرہ تیار کرنا. 18th سینچری میں دوسری طرف نئی انوینشنز ہوئے. ورکرس پروڈیوس لاٹ آف گڈس. ورکرز جو تھے انہوں نے بہت سارے پروڈکٹس بنائے، بہت ساری چیزیں بنائے. کس کی وجہ سے؟ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جو 18th سینچری میں ہوئی. ریچارڈ آرکرائٹ جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ کریٹڈ کاٹن مل. انہوں نے کاٹن مل کی بنیاد ڈالی. ناؤ اینی باڈی کوڈ بائی مینٹین اینڈ سیٹ اپ اے مشین. اب ہر کوئی شخص اپنی مرضی سے، یعنی کہ کوئی بھی شخص اب مشین ڈال سکتا تھا کس میں؟ مل میں. ڈیورنگ ارلی 19th اسے ریچارڈ آرکنرائٹ کریٹڈ اے کاٹن مل، اس کا نام تھا کرامفورڈ مل. انگلینڈ بیکیم این امپورٹنٹ پارٹ آف انڈسٹریلائزیشن. 19th سینچری میں انگلینڈ
ایک اچھا سا پارٹ بنا کس کا، ایک اچھا سا مرکز بنا انڈسٹریلائزیشن کا. اس کی بعد تھوڑا ہم آگے دیکھتے ہیں. کاٹن اینڈ میٹل گروونگ ایز اے ریپڈ پیس. کاٹن اور لوہا دن بہ دن ان کی پیس، ان کی رفتار تیزی سے بڑھنے لگی. پہلے کاٹن لیڈنگ سیکٹر تھا 1840 میں. آفٹر 1840 کیا ہوا؟ آئرن اینڈ اسٹیل بگین انڈسٹریز گروتھ رائز. اس کے بعد مانگ بڑھنے لگی آئرن اینڈ اسٹیل کی. پہلے کاٹن کی، اب اس کے بعد آئرن اینڈ اسٹیل. وجہ کیا تھی؟ اٹس مین ریزن واز کولونیل رول. کہ برٹشرز جو تھی انہوں نے دنیا میں بہت ساری کنٹریز کو کیا تھا، اپنی کالونیز بنایا تھا. دوسری طرف ریلویز بھی ایکسپینڈ ہو رہی تھی، وہاں پہ ضرورت تھی آئرن اینڈ اسٹیل کی. 1873 برٹن ایکسپورٹنگ آئرن واز ڈبلڈ. 1873 میں کیا ہوا؟ برٹن جو ایکسپورٹ کر رہا تھا آئرن، اس کو یعنی کہ یہ ڈبل ہوا 1873 تک. یعنی کہ 1840 تک ایک طرف کاٹن کی پروڈکشن دنیا میں اسی کی مانگ تھی. 1840 کے بعد آئرن اینڈ اسٹیل کی مانگ بڑھنے لگی، کیونکہ ریلویز ایکسپینڈ ہوئے، ریلوے لائنز یا مشینریز، ٹرانسپورٹ سسٹم وغیرہ. 1873 میں برٹن کا یہ آئرن ایکسپورٹنگ سسٹم جو ہے یہ ڈبل ہوا. بٹ پروڈکشن واز لارج ان ڈومیسٹک یونٹس دین فیکٹریز. پروڈکشن جو ہے یہ لارج تھی، زیادہ کن میں؟ ڈومیسٹک یونٹس میں، گھریلو یونٹس میں دین فیکٹریز. وجہ کیا تھی ان کو؟ فیکٹریز کی. کچھ لوگ فیکٹریز نہیں ڈالتے تھے کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے، پھر ان پہ کافی پیسہ خرچ آتا ہے. پیپل لائک ٹریڈیشنل میتھڈس بیکاز دے تھنک مشینز گاٹ اسٹیگننٹ اٹ وڈ لاس. اگر مشینیں خراب ہو گئی تو کافی نقصان ہوگا. دوسری طرف لیبر جو ہے، مینول لیبر، یہ سستے میں دستیاب تھی، یہ بھی اس کی ایک وجہ تھی. ٹیکنالوجیکل چینجز بھی سلو تھی. یعنی کہ ٹیکنالوجی کی جو شروعات تھی، ٹیکنالوجیکل چینجز کی جو شروعات تھی وہ بھی کافی سلو تھی. اسی وجہ سے اگر کوئی چاہتا تھا مشینز وغیرہ ڈالنا تو وہ کافی سوچتا تھا کہیں خراب نہ ہو جائے، مجھے کافی ہائی کاسٹ یعنی کہ کافی زیادہ خرچہ آئے گا اس پہ. اسی وجہ سے وہ مینول لیبر پہ زیادہ ڈپینڈ کرتا تھا.